بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ اپنی بہن کو سسرال میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی اپنی بیوی کو بھی خوش رکھیں، کیونکہ وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ عورت اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کی طرف اس کا شوہر دیکھے تو شوہر کو خوش کر دے، جب وہ کسی بات کا حکم دے تو شوہر کی اطاعت کرے۔ جان اور مال کے معاملے میں شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہو اس کی مخالفت نہ کرے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ بہترین عورت اپنے شوہر کو 4 طرح سے خوش رکھتی ہے۔ نمبر پہلا، اپنے دینداری سے، اور نمبر 2، اپنے اخلاق سے، نمبر 3، اپنے معاملات سے، اور نمبر 4، بناؤ سنگار سے۔ لہٰذا مسلمان عورت کو چاہیے کہ شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے اپنے خاوند کے لیے بناؤ سنگار کرے، اور اپنا بناؤ سنگار زینت نامحرم مردوں کو نہ دکھاتی پھرے۔ شوہر کے حقوق۔ کون سی عورت جنت میں جائے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عورت جب کہ وہ 5 وقت نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے دروازوں میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو۔ اچھی بیوی کی صفات۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون سی بیوی سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیوی جو اپنے شوہر کو خوش کرے جب وہ اس کی طرف دیکھے، اطاعت کرے جب اسے حکم دے، اور اپنے مال کے بارے میں کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ مطلب اپنے مال سے مراد وہ مال ہے جو شوہر نے گھر کی ملکیت کی حیثیت سے اس کے حوالے کر دیا ہے۔ خاوند کا غیر شرعی حکم۔ ایک مسئلہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے کہ شوہر جو بھی حکم دے بیوی پر ماننا فرض ہے، اگر نہ مانے گی تو گناہ گار ہوگی، چاہے غیر شرعی حکم کیوں نہ ہو۔ بیوی مان لے تو اس غلط کام کا گناہ شوہر کو ہوگا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ شوہر کا شرعی حکم ماننا جائز ہے۔ غیر شرعی حکم ہو تو بیوی انکار کر دے۔ مثلا شوہر بیوی کو یہ کہتا ہے کہ مغرب کی طرز لباس پہنا کرو جو نامناسب ہو، تو بیوی پر یہ حکم ماننا فرض نہیں۔ ہاں، شوہر کی خوشی کے لیے کمرے میں پہن سکتی ہے، لیکن باہر نہیں جہاں کوئی اور دیکھے۔ بیوی پردہ کرتی ہے اور شوہر اس کو پردہ کرنے سے روکتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں وغیرہ کے سامنے پردہ کرنے سے منع کرتا ہے، تو شوہر کا یہ حکم بھی غیر شرعی ہے۔ جس کام کا حکم اللہ نے دیا ہے اور جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے، اگر شوہر اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے تو ایسا حکم بیوی پر ماننا فرض نہیں، کیونکہ خالق کے حکم کے آگے مخلوق کا حکم نہیں مانا جا سکتا۔ لہٰذا مرد حضرات بیوی کو ایسا حکم نہ دیں جو غیر شرعی ہو اور بیوی انکار کرے جس کے خاوند کو بھی شرمندہ ہونا پڑے۔ جو مرد عورت کے مطابق چلتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ شوہر بیوی کی خواہش کے مطابق چلتا ہے تو گویا کہ وہ اس کا غلام ہے، لہٰذا وہ برباد ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس کو عورت کی حکمرانی کے لیے بنایا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو عورت کی حکمرانی کے سپرد کر کے فطرتی ترتیب کو بدل دیا اور معاملے کو الٹ دیا، اور شیطان کے اس قول کی فرما برداری کی، کیونکہ مرد کا حق تو یہ تھا کہ اس کی مانی جاتی، نہ یہ کہ وہ کسی کی مانے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت پر حاکم بنایا ہے۔ سورہ نساء میں مرد عورت پر حاکم ہے کا لقب دیا، اور شوہر کے لیے سید یعنی آقا اور سردار کا لفظ استعمال کیا ہے۔ چند زہریلے جراثیم جس عورت میں جنم لے لیں وہ کبھی سکھ، چین، عزت نہیں پا سکتی۔ مندرجہ ذیل عادتیں، حرکتیں اور کمزوریاں گھر کی بربادی کا باعث ہوتی ہیں۔ انہی وجوہات سے گلشن اجڑتے اور ویران ہوتے ہیں۔ عذراء اکرام اپنے مستقبل کا خیال رکھتے ہوئے یہ طور طریقے فی الفور چھوڑ دیں۔ خاوند کے سامنے اونچا بولنا اور خاوند کے سامنے غصے سے بولنا، خاوند کے سامنے بیہودہ بولنا، خاوند کی غیر موجودگی میں اس کے گلے شکوے کرنا، خاوند کے راز کو فاش کرنا یا کمی کوتاہی کی تشہیر کرنا، خاوند کے منہ سے جذبات میں نکلنے والی بات کو بھلانے کے بجائے دل میں رکھنا، میکے جا کر اپنے والدین یا بہن بھائی کو گھریلو حالات سے متعلق 1 کی 2 اور 2 کی 4 بنا کر سنانا، بھڑکنا اور اشاروں پر چلنا۔ یہ 7 ایسے زہریلے جراثیم ہیں
जिस औरत में जन्म ले लें वो कभी सुख, चैन और इज्जत नहीं पा सकती। औरत कैसी हो, इस पर तो हर शख्स गुफ्तगू करता नज़र आता है। कभी सोचा कि मर्द कैसा हो जो औरत को सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि इज्जत और मकाम भी दे, जो डिक्टेटर के बजाय मुहाफिज और जीवन साथी बनकर ज़िंदगी गुजारे, जो रोटी, कपड़ा और रिहाइश देकर एहसान न जतलाए बल्कि मशकूर नज़र आए, जो औरत की इज्जत नफ्स का ख्याल करे और उसकी इज्जत की धज्जियाँ ना उड़ाए। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक औरत को टेढ़ी पसली की तरह समझे और उस पर बेजा सख्ती ना करे, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत को सामने रखते हुए औरत के बारे में हमेशा अल्लाह से डरता रहे, और जो औरत की बड़ी बड़ी खूबियों से फ़ायदा उठाने के लिए उसकी छोटी छोटी कमज़ोरियों को नज़रअंदाज कर दे। मर्द को समझें। मर्द एक ऐसी मखलूक है जिसके साथ अगर थोड़ी सी हमदर्दी की जाए, थोड़ी सी केयर की जाए, उसे थोड़ा सा प्यार दिया जाए, उसे थोड़ी सी चाहत दी जाए, जब वो दुखी हो तो उसे हौसला दिया जाए, उसके साथ उसके खाने पीने, उठने बैठने का ख्याल रखा जाए, अगर वो कुछ कह भी दे तो दरगुजर किया जाए, मैं कहता हूँ दुनिया का कोई भी मर्द बुरा हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने औरत में एक ऐसी खूबी दी है कि वो मर्द के अंदर सोए हुए हैवान को जगा सकती है और सोए हुए फरिश्ते को भी औरत के हाथ में है कि वो मर्द को फरिश्ता बनाना चाहती है या हैवान। जो औरत तेज़ बोले वो दौलत की लालच नहीं होती है, और जो औरत आस्ता बोले वो प्यार की भूखी होती है। जो औरत मासूम नज़र आए उस पर कभी भरोसा मत करो। जो औरत कम बोले वो दुनिया की बेहतरीन औरत होती है। जो औरत ज़्यादा संवरती हो वो बद अखलाक होती है। जो औरत ज़्यादा संवरती हो वो मगरूर होती है। अच्छी औरत हमेशा सादा तबीयत होती है। जो औरत अल्लाह की दी हुई सूरत को नहीं बिगाड़ती वो असल में औरत कहलाने की हकदार होती है। एक मर्द की अच्छी तबीयत पता है क्या होती है? औरत के कसूरवार होने के बावजूद भी उसकी तजलील नहीं करता और ना ही किसी और को इजाज़त देता है कि कोई उसकी बीवी की तजलील करे। उसे पता है कि अल्लाह ताला ने औरत को नाकिस अकल से नवाजा है, फिर भी उसकी इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल रखता है। मर्द का एक दर्जा इसलिए बुलंद रखा गया है कि वो मुहाफिज होता है, और मुहाफिज कभी इज़्ज़तों का सौदा नहीं करते, हमेशा अपनी औरतों का ख्याल रखते हैं। एक औरत जब अपने शौहर के सामने झुक जाती है, अपनी अना और ज़िद सब कुछ कुर्बान कर देती है, तो वो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकती है, क्योंकि उसका शौहर उसके सामने इतनी मजबूत ढाल बन जाता है कि किसी को उसे कुछ कहने नहीं देता और न किसी की बुरी नज़र उस पर पड़ने देता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट लाजमी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने भाई अब्दुल रज़ाक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।